جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر. قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خطے کی کشیدگی ایک نئے موڑ پہ پہنچ گئی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے اور کہا کہ پاکستان کے پاس مضبوط افواج اور جدید ہتھیار موجود ہیں. کسی کو بھی ہماری سالمیت کے خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر سے ملاقات میں یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی. اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 25 ستمبر کو ملاقات کر رہے ہیں اور اس ملاقات میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود ہوں گے. اسی حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے. مجھے مکالمہ میں جوائن کیا ہے نذیر حسین صاحب نے. آپ سابق صفحاتکار ہیں. نذیر حسین صاحب مکالمہ میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ آپ کا. نذیر حسین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے جو ایک بیان آیا ہے کہ پاکستان کے پاس جدید ہتھیار اور مضبوط افواج موجود ہیں اور کسی کو بھی ہماری سالمیت پر وار کی ہم اجازت نہیں دیں گے, تو کیا آپ یہ ایک سمجھتے ہیں کہ ایک دفاعی وارننگ ہے یا جارحانہ پیغام ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں. دنیا دیکھ چکی ہے اور ہم میں جو ہندوستان کے ساتھ ایک مارکا ہوا جی بالکل اس میں پاکستان کی افواج جی اور پاکستان کی قوم جی یہ ثابت کر چکی ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے جو ضروری قوت اور جو ضروری ہتھیار اور ضروری ہمت جی وہ سب موجود ہے. جی تو یہ اسی کا اظہار تھا. اس کی بیک گراؤنڈ بھی بہت کلیئر ہے. صحیح. اسرائیل کے جو پرائم منسٹر مسٹر نتن-یاہو ہیں انہوں نے اپنی ایک دو تقریروں میں یا سٹیٹمنٹس کے اندر جی پاکستان کا ریفرنس دیا ہے. صحیح. تو پاکستان تو اسرائیل سے ہزاروں میل دور ہے. صحیح. اور ہمارا کوئی ان کے ساتھ ایز سچ کسی بھی قسم کا کانفلکٹ نہیں ہے. جی جی. تو ان کا ہمارے بارے میں بار بار بات کرنا اور جی ان کا جو سفیر ہے یونائیٹڈ نیشن میں جی اس نے بھی کہا جی کہ جو پاکستان کے کانٹیکس میں 2011 میں اسامہ بن لادن کے کانٹیکس میں ہوا جی تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے, تو پھر پاکستان کو گھسیٹ کے وہ اندر لے آئے. جی تو ہم نے یو این کے اندر بھی جواب دیا اور پھر جو فارن منسٹر صاحب نے جس کا ادا کیا, ذکر کیا, رپیٹ کیا, وہ ضروری تھا کہ ہم ان کو بھی بتا دیں اور دنیا کو بھی بتا دیں کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اپنی ساورنٹی پہ, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ اور اپنے گلوبل امیج کے اوپر کسی قسم کا دھبا نہیں ایکسیپٹ کرے گا. اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جرأت بھی ہے, ہتھیار بھی ہے اور ہم ثابت بھی کر چکے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں وہ بالکل صحیح بیان تھا اور قوم خوش ہے اس کے جی ٹھیک ہے. اچھا نذیر حسین صاحب, یہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی اعلان جنگ کی بات کی ہے, وارننگ کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے, تو اس بیان کے سفارتی اور علاقائی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اس کا نام ہے انڈس واٹرز, صرف واٹر نہیں واٹرز پلورل ہے یہ. تو یہ جو ٹریٹی ہے یہ 60 کی دہائی سے موجود ہے. صحیح. اور اس میں ورلڈ بینک کے توسط سے یہ موجود میں توسط سے ہوا ہے یا وہ گارنٹر ہیں؟ وہ گارنٹر ہیں. دنیا میں جو بھی اس قسم کے ایگریمنٹس ہیں وہ ورلڈ بینک ان کا سیکریٹریٹ ہے. صحیح. سیکریٹریٹ کا مقصد یہ ہے بائی ڈیفالٹ ہے یا اس کیس میں ہے؟ نہیں, وہ سب کے لیے جو بھی اس قسم کے ہیں ان میں ہوتا ہے. اور اس میں خاص کر ہے کیونکہ یہ ایگریمنٹ کروایا ہی ورلڈ بینک نے تھا. ٹھیک ہے. 60s کے اندر جب ہندوستان اور پاکستان کے مسائل پانی کی ڈویژن کے اوپر ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں اقتصادی امداد بھی دی اور نیگوشیشن بھی کروائی. اور اس کے علاوہ 5 اور کنٹری بھی گارنٹورز ہیں جس میں امریکہ بھی ہے. ٹھیک ہے. جس میں جرمنی بھی ہے, جس میں فرانس بھی ہے, جس میں برطانیہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی کلاز نہیں ہے جس کے اوپر یونیلیٹرلی کوئی بھی پارٹی
کچھ بھی تبدیلی کر سکے یا خدا نخواستہ اس کو سسپینڈ کر سکے. تو ہندوستان نے جو بھی کچھ کیا وہ صرف غلط نہیں ہے, وہ غیر قانونی ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہٹ دھرمی کرے اور آپ کی اقتصادی آزادی کے اوپر ضرب لگائے اور ایک واٹر ٹیررزم کرے تو اس کو جواب اسی زبان میں ملے گا. اس لیے کہا گیا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا, کیونکہ دیکھیں یہ صرف پانی کی بات نہیں ہے, یہ انڈس ویلی سیولائزیشن کی بقا کی بات. صحیح بات, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انڈس ویلی سیولائزیشن ہزاروں سالوں سے اسی پانی سے سراب ہوتی رہی ہے. صحیح. اور اسی ویلی کے اندر آپ کو پتا ہڑپا بھی ہے, موہنجوداڑو بھی ہے, اور بھی جگہ ہے. کہ ہم مودی کو یہ کیسے اجازت دے دیں گے ایک ہندو ذہنیت کے شخص کو کہ وہ اپنی مرضی سے کر لے اور ہم بیٹھے رہیں. اچھا نذیر حسین صاحب, یہ بھی بتائیے کہ ڈاؤن سٹریم پانی کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بین الاقوامی قانون ایسا ہے کہ جس کے تحت, یعنی اس ٹریٹی کے علاوہ بھی قوانین موجود ہیں کہ ڈاؤن سٹریم واٹر کو نہیں روکا جا سکتا؟ دیکھیں اس کے اوپر صرف ایک نہیں, میرے خیال میں 101 ٹریٹیز اپلائی ہوں گی. سب سے پہلے بات ہیومن رائٹس کا اپلائی ہوگا. جی بالکل. یہ ہر ہیومن رائٹ ہے, ہر قوم کا بھی اور ہر انڈیویجول کا بھی اور ہر زندہ چیز کا بھی, کہ اس کو پانی اویلیبل ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, اور پانی قدرتی ایک نعمت ہے. جی بالکل. اور قدرت کی کریشن ہے. یہ ہندوستان کی یا مودی کی یا کسی اور کی پیداوار نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر صرف یہ ہونا کہ میں اپر سٹریم ہوں, آپ ڈاؤن سٹریم ہے, میں چونکہ اوپر بیٹھا ہوں تو میں جو مرضی کروں, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نمبر 2. جو اور بھی لا آف وار ہیں ان کے اندر جو پانی کی بات ہے, جو درختوں کی بات ہے, جو اور اس قسم کے چیزوں کی بات ہے جس میں انسانیت کی شمولیت ہے. صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں, ان کے اوپر کسی کو ادارہ داری کوئی بھی ان کے اوپر رکاوٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نذیر حسین صاحب, شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے قطر میں, اور شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا ہے, کیا یہ بیانات کی حد تک ہے یا عملی طور پر بھی پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا ہے اور کوئی عملی اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو دوحہ میں ہوا, یہ کوئی جیسے کہتے ہیں انگلش میں آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں تھا, اکیلا نہیں تھا. اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے, آپ کو پتا ہے کیا ہوا, ایران کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. پھر یمن کے ساتھ کیا ہوا, پھر لبنان میں کیا ہوا, پھر فلسطین میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا. تو یہ ایک تسلسل ہے, اور وہ اسرائیل اس وقت مشکل میں ہے. میں آپ کو عرض کروں کیوں. یہ ایک تو آپ کو یورپ کے کوئی 1.5 درجن ملک بشمول شمولیت اس کے برطانیہ کے, فرانس کے, جرمنی کے, بیلجیم کے, اٹلی کے, اسپین کے, آسٹریلیا کے, یہ سارے کے سارے اگلے مہینے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے ڈسپریشن ہے نتنیاہو کو. نمبر 1. نمبر 2, اور انہیں اپنی پوری کوشش کر لی, کسی بھی طریقے سے حماس کو وہ شکست نہیں دے پائے. اس کے باوجود کہ انہوں نے 60,000 لوگ قتل کر دیے, مار دیے, جینوسائیڈ کیا. فیمن, دس از اے ہیومن میڈ فیمن, یہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے اس کے اوپر. اور نتنیاہو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں. ان کی اپنی کورٹس نے کرپشن کے چارجز کے اوپر ان کو بلایا ہوا ہے. تو ان کے لیے یہ میں بات شیئر کر رہا ہوں, ان کے لیے یہ جان بچانے کا طریقہ ہے کہ جنگ جاری رکھو تاکہ میری جان بچی رہے. تو جنگ جاری رکھنے کے لیے اس نے یہ جو کچھ دوحہ میں کیا ہے یہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں وہاں پر حماس کی ٹیم تھی. جی بالکل, وہ اصل میں تو ٹارگٹ حماس کی ٹیم کو کیا گیا ہے نا, کیا گیا ہے. اور دوسری ایک اور بات بھی کی گئی ہے کہ وہ قطر کو یہ دھمکی بھی ہے. بائی دا وے, یہ صرف ہم یہ نہ سمجھے کہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی حماس کے لوگوں پہ, یہ ایک وارننگ قطر کو بھی ہے
کہ آپ یہ جو میڈیشن کر رہے ہو اور جو فیصلہ ہاں جی کروانے بالکل کی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اچھا نذیر حسین صاحب، چونکہ قطر ایک الائے بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ وہ اتحادی بھی ہے، وہاں پہ اس کے اڈے بھی ہیں، تو ایسے حالات میں اس وقت قطر کہاں کھڑا ہے؟ کیا اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور پھر ادھر سے اس کے اوپر حملہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں بھی امریکہ اس میں شامل ہے، تو اس وقت سیاسی طور پر قطر کی کیا پوزیشن ہے علاقے کے اندر؟ دیکھیں قطر اس وقت بہت ہی میں کہوں گا نازک صورتحال ہے وہاں پر، اور جہاں پر ابھی آپ کو یاد ہے اپریل میں 1.3 ٹریلین ڈالر کے انہوں نے معاہدے کیے ہیں انویسٹمنٹ کے امریکہ کے اندر. صحیح. 400 ملین ڈالر کا جہاز دیا. صحیح بالکل دیا. 40 کلومیٹر کے اوپر جی دوحہ سے امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے ادیب. صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہاں پر 10,000 امریکی سولجر بیٹھے ہیں اور ہر قسم کا اسلحہ وہاں پر ہے. یہ لیول ہے کوآپریشن کا امریکہ کے ساتھ. نمبر تیسرا، جو اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے ہیں. یہ ایک ٹرائنگل ہے جسے کہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور قطر. جی ٹھیک ہے. اچھا نذیر حسین صاحب، پروگرام کا وقت اب ذرا قریب آ چکا ہے، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو متوقع ملاقات ہے 25 ستمبر کو، کیا دیکھتے ہیں، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور پاکستان اس میں سے کیا اچیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو میٹنگ ہوگی، میری اپنی جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بائی لیٹرل میٹرز کی اوپر ہوگی، سبجیکٹس کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب میٹنگ کر چکے ہیں اور وہ سیٹ کام کے ایونٹ کے بھی جا چکے ہیں. اس دفعہ بھی وہ ساتھ ہوں گے. اور اس وقت امریکہ پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے دو چیزوں کے لیے. پہلی ٹاپ پرائورٹی ان کی ہے ٹیررزم کے اگینسٹ فائٹ. اس وقت افغانستان کے اندر، سینٹرل ایشیا کے کچھ ملکوں کے اندر ٹیررزم دوبارہ جڑیں پکڑ رہا ہے. ہم تو اس کو بھگت رہے ہیں پچھلے 20 سال سے. صحیح. پچھلے دنوں بھی کافی نقصان ہو چکا ہے. ٹیررزم کے علاوہ اور دوسری کیا موضوع رہے گا؟ میں عرض کرتا ہوں، دوسرا ان کا جو ایم ہے وہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرٹیکل منرلز ہیں، منرلز کے حوالے سے پاکستان مالا مال ہے اس سے. ہمیں نہیں پتا تھا، اور یا پتا بھی تھا تو یہ بہت ہی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. تو اب سوائے چائنا کے اور امریکہ کے کم لوگوں کے پاس ہے، تو وہ انٹرسٹڈ ہے. اس کے علاوہ اور کیا پوائنٹ ہو سکتا ہے منرلز کے؟ اس کے علاوہ ہائیڈرو کاربن جس کو کہتے ہیں تیل، یہاں سے تیل بہت اویلیبل ہے، وہ یہاں سے نکلے گا. اور تیسری بات یہ بھی پاکستانیوں کو سمجھ ہونا چاہیے کہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کا ایک فٹ ہولڈ ساؤتھ ایشیا میں ہو. اب ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ان کے ہو چکے ہیں، ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. صحیح. اور ہندوستان ان کو دھوکہ دے چکا ہے. صحیح. 30 سال سے ہندوستان ان کے ہاتھ سے ٹیکنالوجی لے رہا تھا، ویپن لے رہا تھا، ٹریڈ کر رہا تھا، ان کے اداروں کے اندر شامل تھا، جیسے کوارڈ ہے، جی بالکل ہے، اور ان کے نیوکلیئر پروگرام اکٹھے تھے. اور وہاں سے یہ اپنے فیوچر کے جو جیٹ بنا رہے ہیں، فائٹر جیٹ، اس کے انجن انہوں نے امریکہ سے لینے ہیں. ان کے 1 کروڑ کے قریب ہندوستانی امریکہ میں کام کرتے ہیں، 1 کروڑ کے قریب. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں سے آدھا کروڑ جو ہے 5 لاکھ لوگ وہ جو ہیں وہ 50 لاکھ وہ لوگ ان کے شہری ہیں بائی دا وے. اور عرصہ دراز سے وہاں مقیم ہیں. بالکل. اور سر عرصہ دراز سے زیادہ بھی نہیں ہے بائی دا وے، تقریباً 30-40 سال ہے، زیادہ بھی نہیں ہے وہ. اور 56% آئی ٹی کے جو آؤٹ سورس ہوتا ہے امریکہ سے وہ انڈیا کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا سٹیج تھا. اب انہوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے. تو امریکہ کی کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ رہے اور وہ جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ کی بات بالکل. جی نذیر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. نذیر صاحب کا کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوگی اس میں 2-3 پوائنٹ بڑے اہم انہوں نے بتائے ہیں، جیسے ٹیررزم ہے، منرلز ہے، ہائیڈرو کاربنز ہے. اس حوالے سے معاہدے ہو سکتے ہیں. اسٹریٹجیکلی پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمان نذیر حسین صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.